آج ہمیں ایشیا میں جو بلڈ شیڈ نظر آ رہا ہے اس کی بیسک وجہ ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ جو گلوبل انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے اکانومیز کے اندر، خاص طور پہ ٹریڈ فلوز. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ بلومبرگ نے آج دو ٹال کلیمز کیے ہیں. میرا اپنا پرسنل ویو کہ 3 پیسے اوپر نیچے ہونا یہ فلیٹنس کی نشانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی وائرس جو ہے اس میں تیزی آئی، ڈالر بھی اسٹرانگ ہو گیا، گولڈ بھی اسٹرانگ ہو گیا. اچھا، ٹریڈ وار جو ہے اس کا سب سے بڑا نقصان اس سال یہ ہو رہا ہے کہ ٹریڈ وار جو ہے وہ پہ کنورٹ ہوتی ہے ٹیک وار میں، اور پھر ٹیک وار سے اب یہ فائنینشیل وار جو ہے اس میں کنورٹ ہو گئی. یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک انڈسٹری بہت ہی کامیاب چل رہی ہے، اینڈ دیٹ از ہیلتھ. حیرت کی بات یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ابھی تک ایک بھی کرونا وائرس کا پازیٹیو کیس نہیں بتایا. ویتنام جو ہے دنیا کا دوسرا ملک ہے جس نے چائنا کے بعد کرونا وائرس کو جو ہے وہ کنٹین کیا، بلکہ ایلیمینیٹ کر دیا. بلکہ 2 میجر اکانومیز ہیں، ایک تو ہے انڈیا جو کہ دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں آتا ہے، اور دوسرا ہے پاکستان. ٹروپس جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ اس بات کو سال 2021 میں طالبان کیسے لیتے ہیں. Indians were thinking that they are Americans and they are untouchable. ٹریڈ فلوز جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں کیونکہ سپلائی چین ڈسرپٹ ہو رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ سنگاپور کی اکانومی کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا. السلام علیکم ویئرز، دس از یور ہوسٹ سحر خان اینڈ یو واچنگ بزنس نیوز ڈیلی. آج ہم ڈسکس کریں گے اسٹاک مارکیٹ، فوریکس اینڈ کموڈیٹیز کو، جبکہ اپنے چوتھے سیگمنٹ فورٹ میں ہم ایشیا کی 2021 میں اکانومی سے ریلیٹڈ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے. ڈسکشن کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے انالسٹ احسان اقبال. ویلکم سر. تھینک یو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ اسٹاک مارکیٹ سے. اسٹاک مارکیٹ کے ایس سی 100 انڈیکس آج 43,000 کے لیول کے بعد ہمیں 42,906 کے لیول پر نظر آئی ہے، جو کہ ہم نے کل ہی اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ اینٹیسپیٹڈ ہے، مارکیٹ ہمیں نیگیٹو نظر آ سکتی ہے. تو اس کے علاوہ کوئی جو کل ہم فیکٹرز ڈسکس کر چکے ہیں، کوئی نیو فیکٹر آیا ہے مارکیٹ میں؟ آج ایک نیا فیکٹر ہے جو کہ مارکیٹ کو ڈیمپن کر رہا ہے، اور وہ مارکیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل نیوز سے ریلیٹڈ. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فلائٹس ہیں جو باہر سے آ رہی ہیں وہ بڑی کنٹرول کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ جو برطانیہ سے جو فلائٹس آ رہی ہیں پاکستان نے ان پر پابندی لگائی، اور یہ بھی کہا کہ وہاں کے جو مسافر ہیں وہ آئیں گے تو ان کو کوارنٹین کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں 2-3 اور چھوٹی موٹی خبریں جو کہ ڈیمپن کرتی ہوئی نظر آ رہی. مثال کے طور پہ جو ایک تو ہم نے ایف آر او کی بات کی تھی وہ ابھی تک آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج جتنے بھی سیگمنٹس ٹریڈ ہو رہے ہیں کنونشنل اینڈ نان کنونشنل دونوں زیادہ تر نیگیٹولی ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو مارکیٹ کے اندر کیونکہ آئل کی پرائسز انٹرنیشنلی جو ہے تھوڑی سی ایڈجسٹ ہوئی ہیں، مطلب اس میں ہم یہ کہیں گے کہ تھوڑی سی کریکشن نظر آ رہی ہے مارکیٹ کے اندر، تھوڑی اسٹیڈینس نظر نہیں آئی، تو اس کی وجہ سے آئل اینڈ گیس کے جو اسٹاکس ہیں وہ بھی آج ہٹ ہوتے ہوئے نظر آئے. بڑے سیزن کی ہم جو بات کر رہے تھے اس میں ہمیں بینکس جو وہ اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر نہیں، یعنی کہ اگر ہم غور کریں ہوا کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی ہے. تو والیوم جو ہے وہ کتنا رہا آج کے دن؟ آج والیوم جو ہے وہ کل کے مقابلے میں بہت کم رہا، اور 200 ملین ہمیں نظر آئے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اسٹاکس ٹریڈ ہوئے ہیں ان میں سب سے ایک اچنبے کی بات یہ تھی کہ آپ کو کنونشنل نان کنونشنل دونوں ہی مطلب نیگیٹو ٹیریٹری کے اندر نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں ٹیک اسٹاکس جو ہیں، ٹیلی کام اسٹاکس جو ہیں وہ بھی نیگیٹو ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایز اینٹیسپیٹڈ آج تو نیگیٹو رہی ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ کل بھی نیگیٹو رہ سکتی ہے، کیونکہ اکانومی جو ہماری پرسنل پاکستان کی اکانومی ہے وہاں پر تو ایز سچ کوئی مارکیٹ کے اندر نیوز نظر نہیں آ رہی جو کہ نیگیٹولی انفلوئنس کر سکتی. ہاں یہ ہے کہ اوور آل جو انٹرنیشنل اکانومی جو ہے اس کے اندر آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ٹریڈ فلوز ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج ایشیا ہمیں تقریباً نیگیٹو ہی نظر آیا ہے. آج ہمیں ایشیا میں جو بلڈ شیڈ نظر آ رہا ہے اس کی بیسک وجہ ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ جو گلوبل انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے اکانومیز کے اندر، خاص طور پہ ٹریڈ فلوز، کیونکہ آپ کو ٹریڈ اینڈ فارورڈ کا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی ہٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یو نیور نو دا فیوچر کیا ہے. آج ہم فیوچر کے حوالے سے اپنے چوتھے سیگمنٹ میں ڈسکشن تو کریں گے، اور خاص طور پہ آج ہمارا فوکس ایشیا کو ہوگا، اور کل ہم انشاءاللہ پاکستان کو کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ایشیا کی میجر اینڈ ایمرجنگ مارکیٹس جو ہیں وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں دے آر ان یو ایس اینڈ دا یورپین یونین. ہمیں ایز سچ ایمرجنگ مارکیٹ جو ایشیا کی ہیں اور جو میجر ہیں وہاں پر تو ایز سچ کوئی کیسز کی
میں انفلکس نظر نہیں آ رہا ہے, ایبسلیوٹلی کوئی اضافہ خاص نظر نہیں آ رہا, لیکن اقدامات نظر آ رہے ہیں, اور اقدامات اب تیز اور ہو جائیں گے کیونکہ جو فلائٹس ہیں ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور یہ ٹورزم سٹاکس, اور خاص طور پہ اگر ایکسپورٹ سٹاکس کی بات کریں, کیونکہ ایشیا جو ہے میجرلی ایک ایکسپورٹنگ کانٹیننٹ ہے, تو اس وجہ سے آپ کو آج وہاں کے جو ایکسپورٹ اینڈ ٹورزم ریلیٹڈ سٹاکس ہیں وہ بھی نیگیٹیولی ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, مڈل ایسٹ جو ہے وہ آج کافی پازیٹیو نظر آ رہی ہے, جبکہ ٹورزم جو ہے وہ بھی اس پہ بھی امپیکٹ آیا ہوگا, یہ جو فلائٹس جو ہیں وہ کینسل کی جا رہی ہیں. جی جی, تو اب وہ تو آج کافی پازیٹیو ہے آئل کی وجہ سے. ایبسلیوٹلی آئل کے اندر تھوڑی سی کریکشن نظر آ رہی ہے. دوسرا جو وائرس کی جو وائرس کے حوالے سے جو ویکسین ہے اس کے جو ٹرائل ہے وہ بڑے کامیاب نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو اکانومی کے اندر جو کریکشن ہے اس کی ہوپس بڑھتی جا رہی ہیں. اسی وجہ سے آج آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر کافی بہتری نظر آ رہی ہے, لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ زیادہ بہتری نہیں ہے, اٹس کائنڈ آف فلیٹ. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ فلیٹنس جو ہے یہ جو ہمیں نظر آئی ہے یہ شاید کل تک جاری رہے, ورنہ جو جس طریقے کے ساتھ کل ایشیا پازیٹیو تھا آج نیگیٹو ہے, میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ کل مڈل ایسٹ میں نیگیٹو ہو سکتا ہے. تو یورپین مارکیٹس آج کافی پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. ہاں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو ایک تو ٹلٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے گولڈ کی, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کل سلور جو ہے وہ بہت پازیٹیو ٹیریٹری کے اندر تھا, آج تھوڑا سا نیگیٹو ہو گیا. تو انویسٹرز جو ہیں وہ اپنا جو کانفیڈنس اس کو ری گین کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ اب انہوں نے اکانومی کو اس لحاظ سے ہی لے کر چلنا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یو کے بورس جانسن اور جو فرانس کے پریمیئر ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کریں کہ کس طریقے کے ساتھ جو فلائٹس ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے, کس طریقے کے ساتھ امیگریشن کے جو رولز ہیں ان کو طے کیا جائے, اور کس طریقے سے جو واٹر کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اور وہاں پر جو فشنگ ہے اس کو کس طریقے کے ساتھ کی. یعنی کہ بریگزٹ کے حوالے سے جو ہیں وہ خبریں بہتر ہیں. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ بلومبرگ نے آج 2 ٹال کلیمز کیے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ تو اٹ واز اباؤٹ بریگزٹ, جس وجہ سے مارکیٹ آج ہمیں کافی پازیٹیو یورپ کی تو نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر ہم اف یو الاؤ می ٹو ٹاک اباؤٹ دی یو ایس مارکیٹس, تو یو ایس کی فیچرز بھی آج ہمیں پازیٹیو نظر آ رہے ہیں, خاص طور پہ اگر نیسڈیک کو دیکھیں. لیکن ڈاؤ جونز ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان امپلائمنٹ کی جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, وہ اپلیکیشنز میں اضافہ ہو رہا ہے, اکانومی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیٹل نظر آ رہی ہے. لیکن S&P آج ہمیں پازیٹیو نظر آئے, کیونکہ کل جو تقریباً $892 ارب کا جو بل پاس ہوا ہے, دس از امیزنگ نیوز. اور اگر ہم غور کریں جس طریقے کے ساتھ آج ہمیں یورپ کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہی ہیں, اس طرح یو ایس کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ بھی پازیٹیو نظر آ سکتی ہیں. کل کے دن میں تو یو ایس کی مارکیٹس نیگیٹو ہی رہی ہیں. جی بالکل ایسا تھا. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. پاک روپیز ورسز US ڈالر کی بات کریں تو آج پاک روپیہ جو ہے وہ 3 پیسہ اپریشیٹ ہوا ہے, کل 62 پیسہ ڈیپریشیٹ ہوا تھا. یہ تو اپریسیشن چھوٹی سی ہے, فردر اپریشیٹ ہو پائے گا پاک روپیہ؟ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ یو ایس ڈالر جو ہے اس کا جو اگر ہم غور کریں وہ بیرش ہے, اور یو ایس ڈالر کے حوالے سے ہم جب اپنے چوتھے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے تو اس حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹرن اراؤنڈ نظر آ رہا ہے ڈالر کا, میرا اپنا پرسنل ویو کہ 3 پیسے اوپر نیچے ہونا یہ فلیٹنس کی نشانی ہے. اس کا مطلب ہے کیونکہ زیادہ فنڈامنٹلز میں تبدیلی نہیں ہے. 2, پاکستان نے آج کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اچیو کیا ہے, جو کہ ہمارا مسلسل 5واں مہینہ اس سال کا. دس از سم تھنگ گریٹ, اور جو کہ ہماری اکانومی کے اندر بہت ہی مثبت خبر ہے, اور اس کا امپیکٹ ویسے ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں نظر آنا چاہیے جو کہ نظر نہیں آیا. لیکن پاک روپی جو ہے اس نے تھوڑا سا امپیکٹ لیا, لیکن اصل چیز یہی ہے کہ یہ جو پاک روپی ورسز یو ایس ڈالر کی پیرٹی ہے نا, یہ تھوڑی سی ہمیں مکس ہی نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاک روپی جو ہے اس کو تھوڑا سا امپیکٹ آ رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے جنوری کے اندر دوبارہ $1 ارب دینا ہے. 2 ہم نے کچھ اچیو بھی کیا اور ہمیں سرپلس بھی نظر آیا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پیرٹی کیسے آگے جاتے ہیں, اس کو ٹریک بھی کریں گے, مانیٹر بھی کریں گے, اپنے ویورز کو انفارم بھی رکھیں گے. اور یورو ورسز US ڈالر کی بات کریں تو وہ آج اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ مکسڈ نظر آ رہا ہے, ساتھ ہی گریٹ برٹن پاؤنڈ بھی ڈالر کے اگینسٹ مکسڈ ہی نظر آ رہا ہے ہمیں, اور تقریباً 1.225 کے لیول پر ہمیں یورو نظر آ رہا ہے ڈالر کے اگینسٹ. تو یہ مکسڈ رہے گا یا بیئرش رہے گا؟ دیکھیں 31 دسمبر تک جب تک بریگزٹ نہیں ہوتا, اب سمجھے کہ 2 دن رہ گئے کیونکہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ آف ہونے جا رہے ہیں یہ لوگ. تو آپ یہ غور کیجئے کہ 31 دسمبر تک جو ہے کیونکہ یورو اور اسٹرلنگ جو دونوں کے لنکڈ ہیں, تو یہ تھوڑے سے آپ کو یو ایس ڈالر کے اگینسٹ تھوڑے سے مکس نظر آ سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈالر کب تک اپنی اپریسیشن جاری رکھتا ہے. اب تو خیر جب سے اناؤنس ہو گئے $892 بلین کا, تو یو ایس ڈالر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے, یعنی کہ اس کی ویلیو میں کمی آ جائے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہے, اور ہو سکتا ہے ہمیں کل سے ہی
یورو اسٹرلنگ جو ہیں وہ نیگیٹو سے یا تو پازیٹیو یا پھر آپ کو ملے جلے رجحان کے ساتھ نظر آ سکتے ہیں. اسٹیبل بھی نظر آ سکتے ہیں. ہاں ہم اس کو اسٹیڈینس کہہ سکتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. کموڈیٹیز میں آئل جو ہے وہ برنٹ ہمیں آج اس میں $1 اضافہ نظر آ رہا ہے. آج 50.6 کے لیول پر ہمیں ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, مطلب اس کی پرائز میں اضافہ ہو گیا تھوڑا سا. تو کوئی نیو فنڈامنٹل آیا ہے یا کوئی سپلائی سے ریلیٹڈ کوئی نیو انفارمیشن اپڈیٹ ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب سے یو ایس کا اسٹیمولس پیکج کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یو ایس کی جو مارکیٹس ہیں اس کے اندر پیسہ آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو ڈیمانڈ ہے آئل کی وہ بڑھ سکتی ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر تھوڑی سی ایکٹیویٹی نظر آ سکتی ہے, مارکیٹ کے اندر ریڈیمپشن نظر آ سکتی ہے. میں اس لیے ریڈیمپشن کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اچانک نہیں ہو رہا ہے, اس کو ٹائم لگا ہے, اسٹیمولس پیکج آنے میں ٹائم لگا ہے, اور اس نے اب جا کے جو آئل پرائسز ہیں اس کو انفلوئنس کیا ہے. بات ہم کر رہے ہیں جولائی سے اس کو کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کافی ٹائم لگے, پھر سے کافی ہم اس کو ریڈیمپشن کہہ رہے ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ اسٹیمولس کی وجہ سے جو ہے نا آج آپ کو ڈالر بھی تھوڑا سا پازیٹیو نظر آ رہا ہے جو کہ نیگیٹو ہونا چاہیے, اور آئل جو ہے وہ تو پازیٹیو نظر آنا چاہیے تھا جو کہ نظر آ رہا ہے. لیکن اگر ہم غور کریں جب تک ہم اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, اس میں آج ایشیا کی مارکیٹس کے اندر جو آئل کی ٹریڈنگ ہے وہ 51 بھی رہی, لیکن اس وقت پروگرام کو ریکارڈ کرتے $1 کی کمی ہوئی. لیکن کل کے لیولز کے مقابلے میں پروگرام کو ریکارڈ کرتے وقت تقریباً $1 زیادہ ہے, جو کہ تقریباً 1% چینج بھی بنتا ہے اور بہت مناسب ہے. گولڈ جو ہے وہ ہمیں 1872 کے لیول پر نظر آ رہا ہے, $6 جو ہے وہ تقریباً کمی دیکھی گئی ہے, اور جو سلور ہے وہ 25.926 کے ہی راؤنڈ اباؤٹ ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں فردر امپروومنٹ آئیں گی یا یہ بیرش جانے کے چانسز زیادہ ہیں؟ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو سونا ہے نا یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہ تھوڑا سا بیرش ہو جائے گا اب, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی پرائس موومنٹ نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو سٹاکس ہیں وہ ٹریڈ ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی وائرس جو ہے اس میں تیزی آئی, ڈالر بھی اسٹرانگ ہو گیا, گولڈ بھی اسٹرانگ ہو گیا, اور دونوں سائملٹینیسلی ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے سٹاکس میں کمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جو ملک اور جو انویسٹرز تھے انہوں نے رخ کیا جو لیس رسکیئر سیگمنٹس ہیں انویسٹمنٹ کے, تو آپ کو اس لیے گولڈ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا سپورٹ ہوتا ہوا نظر آیا. لیکن آج آپ کو کمی نظر آ رہی ہے جو کہ جاری رہے گی, کیونکہ مکس ٹرینڈ ہے. یہ ایسی اسٹیڈینس نظر آتی رہے گی جب تک کہ بریگزٹ کا معاملہ طے نہیں ہوتا. اور ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نہیں آتی, کیونکہ ابھی تک وہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہے ان کی ٹیم کون کون سی ہے, تو ابھی بہت سی چیزیں دیکھنا باقی ہیں, کلیئرٹی ابھی آنا باقی ہے. ایبسلیوٹلی کافی کلیئرٹی آنا باقی. اور اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ویورز کے لیے جو ہے کوئی ایسا سیگمنٹ لے کر آئیں جس میں ہم آج جس طریقے سے ہم ایشیا کی جو سال 2021 کے لیے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اکانومی کے حوالے سے وہ ڈسکس کریں گے. ہم یورپ اینڈ امریکاز کے حوالے سے بھی کچھ آپ لوگوں کے سامنے کچھ لے کر ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ سواٹ کی طرف. سواٹ کے سیگمنٹ میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایشیا کی 2021 کے لیے اکانومیز کی ایکسپیکٹیشنز کو. تو چائنا جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے 2021 کے لیے؟ اچھا, ایکسپیکٹیشنز چائنا کی نہیں کہ چائنا کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے, ایکسپیکٹیشن وہ ہیں جو ہم اینالسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال چائنا کے کیسے گزرے, کیونکہ اس سال تو پینڈیمک آ گیا نا, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ ڈیمپن ہوئی ہے, اور خاص طور پہ چائنا کی ہوئی. اگر آپ غور کریں کہ جو فرسٹ کوارٹر تھا اس میں کمی دیکھی گئی, پھر سیکنڈ کوارٹر میں 3% پازیٹیوٹی دیکھی گئی, انکریز ہوئی, گرو کی. پھر تھرڈ کوارٹر جو تھا وہ 4% اس نے گرو کیا ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے IMF کی رپورٹ کے مطابق کہ اگلا سال یہ تقریباً 10% گرو کریں گے, جو کہ بہت ہی بڑا نمبر ہے. اب بات کرتے ہیں کہ 3 سال ان کے کیسے گزرے. 3 سال چائنا کی جو اکانومی ہے اس نے ڈیل کیا ہے 2 بڑے خطروں کو. سب سے پہلا تو ہے وہ جیو پولیٹیکل خطرے, یعنی کہ کبھی انڈیا کے ساتھ پنگا ہو رہا ہے, کبھی تائیوان کے ساتھ پنگا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور افغانستان کو بھی ہم ڈیل کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے پیس ڈیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, کبھی وہ ٹوٹ جاتی ہے. دوسرا خطرہ انہوں نے جو ڈیل کیا دیٹ واز دا ٹریڈ وار. اچھا, ٹریڈ وار جو ہے اس کا سب سے بڑا نقصان اس سال یہ ہو رہا ہے کہ ٹریڈ وار جو ہے وہ پھر کنورٹ ہوتی ہے ٹیک وار میں, اور پھر ٹیک وار سے اب یہ فائنینشیل وار جو ہے اس میں کنورٹ ہو گئی. یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 2021 میں کیا ہوگا. 2021 میں سب سے امپورٹنٹ جو چائنا کے حوالے سے چینج آ رہی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے,
اور جو بائیڈن آ رہے ہیں. جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہوگی وہ کیسے ڈیل کریں گے. ہم اپنے پروگرام سے بتا چکے ہیں کہ سب سے بڑا جو خطرہ ابھی تک پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ ہے ٹرمپزم. اب دیکھنا ہوگا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن جو بائیڈن نے ابھی تک تو چائنا کے حوالے سے کوئی خاص باتیں نہیں کی, انہوں نے سخت بیانات ہی دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شروع کے اندر جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے سٹینس کو وہی رکھیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا تھا. ان کا بھی کوئی نہ کوئی پلان ہوگا ہی ایبسلیوٹلی, جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس حوالے سے. اچھا, 2021 میں سب سے امپورٹنٹ ایونٹ یہ ہونے والا ہے اور وہ اکانومیز کو انفلوئنس کرے گا. چائنا جو ہے وہ ایک ایکسپورٹنگ کنٹری ہے, اس کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں جاتی ہیں, تو ٹریڈ کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی تو سال 2021 تک آ جائے گا. ایبسلیوٹلی, جو ٹرمپ کی جو ڈیل چل رہی جو کہ فیز 1 کی ہے, وہ فیز 1 کتنا کامیاب ہوگا وہ اگلے سال پتہ لگے گا. اور اس حوالے سے ان کی بات چیت آپس میں چل رہی ہے. کبھی یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن سفارتی لیول پر ان کی بات چیت چل رہی ہے, جو کہ بہت ہی مثبت قدم ہے. دیکھنا ہوگا کہ فیز 2 کیسا رہے گا. فیز 2 جو ہوگا وہ ٹرمپ جو ہیں وہ تو جا رہے ہیں, لیکن جو بائیڈن کریں گے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا, واٹ اباؤٹ دا ادر میجرز لائک کوریا اور جاپان؟ اچھا, سب سے پہلے ہم جاپان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے, جاپان کے لیے جو 2021 ہے اس کی سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ٹوکیو اولمپکس جو ہے وہ ہو جائیں, کیونکہ وہ اس سال ہونی تھی لیکن ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا ڈیو ٹو دا پینڈیمک. سب سے امپورٹنٹ یہ ہو گیا, لیکن اس میں دیکھ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہو رہی ہیں. یہ اس لیے مشہور ہو رہی ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسپیکٹیٹرز ہیں جتنے بھی آئیں گے ان کو ویکسین کیا جائے گا, ان کو ویکسین دی جائے گی, ان کو ویکسینیشن ان کی ہوگی, کیونکہ 2022 میں فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور جو کہ قطر میں ہو رہا ہے اور اس کی تیاری زبردست طریقے کے ساتھ چل رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا کہ اولمپکس کیسے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو فیفا کا ورلڈ کپ ہے وہ کیسا ہوئے گا. اب آ جاتے ہیں کوریا کی طرف. کوریا کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے نارتھ کوریا. حالانکہ ہم ساؤتھ کوریا کو ڈسکس کرنا چاہیے. ساؤتھ کوریا کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کتنی خاص نہیں ہے, کیونکہ وہ الیکٹریکل گڈس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک انڈسٹری بہت ہی کامیاب چل رہی ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤسنگ. آپ غور کریں, پاکستان کے اندر بھی کنسٹرکشن پیکیج دیا گیا جو کہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس بھی کریں گے, تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کریں گے. لیکن پوری دنیا میں ہاؤسنگ چل رہی ہے کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ وہ باہر نہ جائے اور اپنے گھر پہ تمام کے تمام پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ اکٹھا کر لے. مثال کے طور پہ نیا فرنیچر آئے گا, نیا کچن کا سامان آئے گا, پی پی ایز آئیں گے, تو آپ کو ہاؤسنگ جو انڈسٹری وہ گرو کرتی نظر آ رہی ہے. کوریا جو ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا کیونکہ ان کی الیکٹریکل گڈس جو ہیں وہ ایبسلیوٹلی وہ جاتی بھی ہیں, وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ہاؤسنگ فیکٹر کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو سکتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں نارتھ کوریا کی. کم جونگ جو ہیں, کم جونگ اون, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو کہ دنیا کے بڑے مشہور لیڈر ہیں اور کافی سخت مزاج سمجھے جاتے ہیں. حیرت کی بات یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ابھی تک ایک بھی کرونا وائرس کا پازیٹیو کیس نہیں بتایا. اب دیکھنا ہے کہ کیا وہاں ہے یا نہیں ہے, وی نیور نو, کیونکہ وہ دنیا کے جو گلوبل میڈیا ہے اس سے بالکل آؤٹ ہیں, بالکل کوریج نہیں ہے. لیکن نارتھ کوریا از اے تھریٹ ٹو دی یو ایس, اور دیکھنا ہوگا کہ جسٹ لائک نارتھ کوریا, تائیوان کا ایشو جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ امریکہ اور چائنا آپس میں ڈیل کر. ایشیا کے ایمرجنگ مارکیٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا یہ کانٹیننٹ کا حصہ ہے. دیکھیں, یہ پورا کا پورا جو حصہ ہے نا یہ ایکسپورٹنگ نیشنز ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ویتنام اور سنگاپور. ہم سب سے پہلے ویتنام کی بات کر لیتے ہیں. ویتنام جو ہے دنیا کا دوسرا ملک ہے جس نے چائنا کے بعد کرونا وائرس کو جو ہے وہ کنٹین کیا, بلکہ ایلیمینیٹ کر دیا, اور وہاں کی جو گارمنٹ انڈسٹری ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے, جس طرح پاکستان کو ایکسپورٹ آرڈرز مل رہے ہیں. تو ویتنام جو ہے وہ ہمیں پراسپر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پورے ایشیا پیسیفک اور خاص طور پہ جو ہم ایمرجنگ مارکیٹس کی بات کریں ایشیا کی, یہ ایکسل کر جائے. لیکن اس کے علاوہ فلپینس جو ہے وہاں پر اقدامات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی اکانومی پراسپر کریں گے, لیکن یہ ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر آپ کو ویتنام کی جو اکانومی ہے وہ ایکسل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ساؤتھ ایشیا کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کانٹیننٹ کا حصہ ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر نہ صرف 2 نیوکلیر پاورز ہیں بلکہ 2 میجر اکانومیز ہیں. ایک تو ہے انڈیا
جو کہ دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں آتا ہے، اور دوسرا ہے پاکستان۔ اچھا، پاکستان کے علاوہ یہاں پہ بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، اور افغانستان ہے۔ سب سے پہلے ہم افغانستان کو ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ جو افغانستان کا جو ملک ہے وہ پورے اس ساؤتھ ایشیا کے ریجن انکلوڈنگ رشیا اینڈ چائنا اینڈ ایران، یہ بہت امپورٹنٹ، یہ مڈل ایسٹ تک جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر پیس ڈیل کیسے چلتی ہے۔ ٹرمپ جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب تک وہ ہوں گے افغانستان میں تمام کے تمام فوجی ان کا انخلاء ہو جائے گا، جو کہ جاری بھی ہے، اور صرف 2500 ٹروپس رہ جائیں گی۔ یہاں پر اینالسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2500 کے نمبر بہت کم ہے، جو بائیڈن اس سے بالکل اختلاف کرتے ہیں، اور ٹروپس جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس بات کو سال 2021 میں طالبان کیسے لیتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش جو ہے اس وقت پورے ریجن کے اندر بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایکسپورٹ سٹرونگ ہو رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں انڈیا کی اکانومی ہمیں تھوڑی سی ڈیمپن نظر آ رہی ہے، بلکہ کافی ساری ڈیمپن ہے، کیونکہ ایک تو وہاں پر کسان احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے جو جی ڈی پی جو گروتھ ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، اور مودی جو ہیں جو کہ Indians were thinking that they are Americans and they are untouchable، لیکن اب دیکھا جائے تو مودی یہی سمجھ رہے تھے، لیکن ان کو ٹچ کیا جا رہا ہے، کافی بڑے احتجاج ہو رہے ہیں۔ دو اس پہ کنٹرول کر لیا جائے گا، کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ مطلب ایک راکٹ سائنس والی نہیں ہے، بالکل نارمل سی ہیں جو کہ مان لی جائیں گی، لیکن تھوڑا وقت لگے گا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان پہ۔ پاکستان کو انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ وی ہیو ٹو لک اوور اٹ، اینڈ اٹ از ریمیٹنسز ان ساؤتھ ایشیا۔ یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان، انڈیا اینڈ بنگلہ دیش جو ہیں یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو ریمیٹنسز ہیں وہ تو بڑھ رہی ہیں، اور دس از گوئنگ ٹو بی ویری گڈ سائن، جو کہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس ریجن میں کیا امپیکٹس آتے ہیں، وی نیڈ ٹو سی دیٹ۔ آپ نے ویتنام کے ساتھ سنگاپور کا بھی ذکر کیا ہے، تو سنگاپور رہ گیا ہے، اس کو بھی کائنڈلی بریف کر دیں۔ ہاں، سنگاپور بہت امپورٹنٹ ملک ہے۔ دیکھیں، جس طریقے سے ہم نے کل اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ یو کے اور یورپی یونین کی طرف سے جو ٹریڈ فلوز ہیں وہ ڈسرپٹ ہو سکتے ہیں، سپلائی چین ڈسرپٹ ہو سکتی ہے۔ سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جو کہ جنکچر ہے، جہاں پر آدھی دنیا سے زیادہ کی جو ٹریڈ ہے نا وہ وہاں سے گزر کے جاتی ہے۔ چائنا جو کہ بہت بڑا امپورٹر ایکسپورٹر بھی، اس کی ٹریڈ بھی وہیں اسی پوائنٹ سے ہو کر گزرتی ہے۔ دیکھیں، اب ہمیں 2021 میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انالسٹ کہ ٹریڈ فلوز جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سپلائی چین ڈسرپٹ ہو رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ سنگاپور کی اکانومی کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا۔ لیٹس سی واٹ دے ڈو۔ ویورز، آج کے پروگرام کا اختتام ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم پاک روپیز ورسز US ڈالر کی پیرٹی کو ٹریک بھی کریں گے، مانیٹر کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو انفارم بھی کریں گے، اور کل جو ہے ہم پاکستان کی اکانومیز کا ویژن 21 جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت، کل نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دوبارہ حاضر رہتے ہیں، اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال۔